آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے قدیم قصبے بڑانہ میں، جو بالی ووڈ کے مشہور اداکار نواز الدین صدیقی کا آبائی وطن ہے۔ بڑانہ علمی اور ادبی سرزمین ہے۔ اسلامی تاریخ کے تین بڑے بزرگ جیسے حضرت مولانا عبدالحی بڑانوی صاحب، حضرت میرا جی سبزواری رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن الدین ابو الفتح عرف شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ کا تعلق بڑانہ سے تھا اور آج بھی ان کے مزار یہاں موجود ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا، حرف و نوا لٹریری اینڈ ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 1 جولائی 2017 کو بڑانہ میں محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مشہور شاعر جناب فہمی بدایونی کے مجموعہ کلام 5ویں سمت کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ ساتھ ہی بڑانہ کے کامیاب طلبہ کا استقبالیہ پروگرام بھی ہوا۔ اس مشاعرے کے صدر رہے جناب محمد عمران ضیاء صاحب، مشاعرہ زیر سرپرستی رہا جناب ڈاکٹر اکمل راہی صاحب کے، مہمان خصوصی رہے جناب توصیف راہی صاحب، مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر جناب افضال فاضل اور نوجوان شاعر جناب طارق عثمانی صاحب۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مشاعرے کا یہ ویڈیو۔ دوستو، ہر لمحہ ظلمتوں کی خدائی کا وقت ہے، ہر لمحہ ظلمتوں کی خدائی کا وقت ہے، شاید کسی کی چہرہ نمائی کا وقت ہے، شاید کسی کی چہرہ نمائی کا وقت ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں یہ ہوا یہ رات، میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں یہ ہوا یہ رات، اس نے کہا کہ میری پڑھائی کا وقت ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم اس مرحلے پر آپ پہنچے ہیں کہ جہاں لفظ گونگے ہو جاتے ہیں۔ اردو غزل کی تاریخ کا جب ذکر ہوگا، اس کی پوری روایت پر جب بات کی جائے گی، تو ایک نام جو ستارے کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دے گا، وہ نام پروفیسر شہپر رسول صاحب کا ہے۔ شہپر رسول صاحب نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری شاعری کے سفر میں جن رویوں سے کام لیا ہے، جن لفظیات سے کام لیا ہے، ان سے غزل کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں اپنے الگ لہجے اور اپنے الگ ڈکشن کی وجہ سے شہپر رسول صاحب کی شاعری جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اردو کی جو بستیاں ہیں وہاں، اردو کی نئی بستیاں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے باہر، بر صغیر کے باہر بھی جہاں جہاں اردو لکھی پڑھی بولی جاتی ہے اور شاعری پر بات کی جاتی ہے، شاعری کو سمجھا جاتا ہے، وہاں جن چند لوگوں کا نام سر فہرست ہوتا ہے، ان میں شہپر رسول صاحب کا ایک نام ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ مجھے ان کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ملازمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں جب تب ان سے فیضیاب ہوتا رہتا ہوں، اور وہ بہت ہی شفقت سے ملتے ہیں، بہت محبت سے ملتے ہیں، اور شاعری کے علاوہ ان کی جو خصوصیات ہے وہ قصہ گوئی کی ہے کہ بہت اچھے قصہ گو ہیں۔ جو ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ انہیں جانتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، اس وقت ان پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، بس میں انہیں بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی خلوص کے ساتھ انہی کے شعر سے انہیں آواز دیتا ہوں کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ محترم پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ معزز شرکائے محفل، اکمل راہی صاحب محترم اور طارق عثمانی صاحب نے مجھے آپ کے روبرو آنے کا اور اپنا کلام پیش کرنے کا
موقع جو مرحمت فرمایا میں اس کے لیے بہت ممنون ہوں۔ جتنے اچھے اشعار یہاں پڑھے گئے تمام شعراء نے، اور جس شغف اور ضبط کے ساتھ سامعین حضرات نے سنا، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے مشاعرے کی جو روایت اور جو تہذیب، جس کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی یا ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہاں اس محفل میں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات پوری طرح سچ نہیں ہے۔ یقیناً ابھی یہ تہذیب باقی ہے، بالکل بالکل، اور انشاءاللہ باقی رہے گی۔ ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ چھوٹوں نے، کچھ دوستوں نے اور کچھ بزرگوں نے آج مجھے بہت شرمندہ کیا۔ ایسی ایسی باتیں، ایسے جملے میرے بارے میں کہے، میں یقیناً اس کا اہل نہیں ہوں، اور میں مسلسل ندامت میں سے گڑتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کچھ اپنے بس میں تو ہوتا نہیں اس وقت، کیا کیا جائے۔ بہرحال میں اس کے لیے ان کا بہت ممنون، بہت شکر گزار ہوں۔ حضرات، شعراء کے لیے دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے۔ شعراء حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ شعر آپ کے قدموں میں رکھ رہا، شعر بہت بڑی نعمت ہے۔ شعر آسانی سے نہیں ہوتا، اگر شعر ہوتا ہے واہ، تو شعر کسی کے قدموں میں نہیں رکھا جا سکتا، وہ کتنے بڑے شاعر ہو، کچھ بھی ہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے سر، کیا کہنے، بہت اچھا، واہ 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 واہ۔ یہ شعر کی توہین ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب کے قدموں میں شعر۔ شعر تو شعر ہوتا ہے۔ شاعر کو یوں بھی تلمیذ الرحمن کہا گیا ہے، اس کا کہا ہوا شعر کسی قدموں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری بات، اکثر شعراء مشاعرے میں کہتے ہیں کہ صاحب بس یہ اشعار پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد زحمت تمام۔ تو یہ جھوٹ بات ہے، اس لیے کہ اگر آپ واقعی زحمت سمجھتے ہیں تو آپ کلام پڑھنے ہی کیوں آتے ہیں؟ بہت اچھا، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت اپنا کلام پڑھیے، جو سنے گا، اپریشیٹ کرے گا، وہ جانے کس طرح سے کرے گا۔ بہرحال یہ تو چند باتیں تھیں، بہت ضروری باتیں، واہ واہ۔ مصور صاحب نے میرے کئی شعر پڑھ دیے، میرے پڑھنے کے لیے کوئی بچا نہیں، لیکن میں اسی سے جو انہوں نے شروع میں فرمایا تھا، اسی شعر سے میں شروع کرتا ہوں۔ چند متفرق اشعار اور غزل میں پیش کروں گا۔ تو وہ تھا کہ مطلع ہے کہ بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے۔ واہ واہ واہ، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں۔ واہ 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 واہ، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی۔ واہ 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 واہ، اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، واہ، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی۔ واہ 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 اس نے واہ، سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے۔ اور دو شعر اور انہوں نے پڑھے تھے، وہ بھی میں جو کلام شاعر بزبان شاعر کی بات الگ ہوتی ہے، جی جی، میں اس کو بھی پیش کیے دے رہا ہوں ارشاد سر، کہ ارشاد۔ خوش یقینی میں، یہ خلل آیا، خوش یقینی میں یوں خلل آیا، واہ، خوش یقینی میں یوں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا، کچھ نکل کچھ آیا، نکل آیا۔ ہاں ہاں ہاں، خوش یقینی میں یوں خلل آیا، واہ 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 واہ، کچھ نکلنا تھا، کچھ نکل آیا، اور میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ واہ،
میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ وہ والی اگر ہو تو وہ بھی پڑھوں گا جی۔ یہ ایک بالکل تازہ شعر ہے، پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ جی جی ارشاد سر۔ اس میں ایک آئینے کا بھی کچھ کسی نے کہا تھا، آئینے کا ایک شعر ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کس طرح کا ہے۔ پہلے یہ مطلب ہے کہ پاؤں ہے اور نقش پاہی نہیں، آہا، پاؤں ہے اور نقش پاہی نہیں، پاؤں ہے اور نقش پاہی نہیں، مجھ سا دنیا میں لاپتہ ہی نہیں۔ واہ، ہاں ہاں ہاں، پاؤں ہے اور نقش پاہی نہیں، مجھ سا دنیا میں لاپتہ ہی نہیں۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ سب کی صورت کے آئینے ہیں مگر، سب کی صورت کے آئینے ہیں مگر اس کی صورت کا آئینہ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ سب کی صورت کے آئینے ہیں مگر اس کی صورت کا آئینہ ہی نہیں۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ واو، فے اور الف کا لکھنا کیا، واو پہ واو، فے اور الف کا لکھنا کیا، شہ پر اس لفظ میں وفا ہی نہیں۔ واو، فے اور الف کا لکھنا کیا، ہائے ہائے ہائے، شہ واہ پر واہ اس واہ۔ لفظ میں وفا ہی نہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ کچھ شعر اور پیش کیے جا رہا جی۔ یہ ملاحظہ کیجیے ایک مطلب کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، آہا ہاں، ایک آنسو اجنبیت کا اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا۔ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ اور ایک مطلب یہ بھی سن لیجئے کہ اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی، اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں، سنگ بکف ہوں میں بھی، آج سے ہے میری جان تیری طرف ہوں میں بھی۔ اپنے ہی سر کے لیے، اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی، آج سے ہے میری جان تیری طرف ہوں میں بھی۔ ایک مطلب بھی ایک ہمارے دوست نے یاد دلایا تھا، وہ اس میں نہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں، عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں، لیکن حسد بھی کرتے ہیں، منافقین مجھے مستند بھی کرتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں، منافقین مجھے مستند بھی کرتے ہیں۔ اور ایک مطلب ایک شعر اور ملاحظہ کر لیجئے کہ کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو حیرانی سی رہتی ہے، واہ، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو حیرانی سی رہتی ہے، ضرورت سے سوا ہو تو پشیمانی سی رہتی ہے۔ واہ، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو حیرانی سی رہتی ہے، ضرورت سے سوا ہو تو پشیمانی سی رہتی ہے۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسی باعث انہیں ہم سے، ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسی باعث انہیں ہم سے پریشانی نہیں رہتی، پریشانی سی رہتی۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسی باعث انہیں ہم سے پریشانی نہیں رہتی، پریشانی سی رہتی ہے، پریشانی نہیں رہتی۔ یہ ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ کر لیجئے کہ نہ آنکھ اٹھی کسی لفظ بے ضرر کی طرف، نہ آنکھ اٹھی کسی لفظ بے ضرر کی طرف، نہ سنگ آئے کبھی شاخ بے ثمر کی طرف، نہ سنگ آئے کبھی شاخ بے ثمر کی طرف۔ اور شعر خاص طور پہ مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے
قدم سفر کی طرف. ہائے ہائے. مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف. ایک بہت پرانا ایک مطلع اس میں لکھا ہوا ہے کہ زباں کا زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے. واہ. زباں کا زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے، میں اس کو آپ پکاروں وہ تو سمجھتا ہے. کیا زباں کا کہنے. زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے، میں اس کو آپ پکاروں وہ تو سمجھتا ہے. اور جناب یہ ایک جس کے لیے یہ کہہ رہے تھے، ایک مشاعرے میں تھا تو ایک شاعر نے کہا کہ اب میں ایک بول چال کی غزل پیش کرتا ہوں. تو میں نے پہلی بار سنا تھا لیکن مجھے اچھا لگا، کیونکہ ہم تو کہتے تھے کہ سیلم ممتنع کا شعر یا غزل پیش کرنا. اس نے کہا ایک بول چال کی غزل پیش کرتا ہوں، تو میں نے بھی کہا کہ میں ایک بول چال کی غزل پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کیجئے کہ یہ ہے کہ میری نظر کا مدعا اس کے سوا کچھ بھی نہیں. میری نظر کا مدعا اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کیا بات ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. میری نظر کا مدعا اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کیا بات ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں. اور جس سے نہ کہنا تھا کبھی، جس سے چھپانا تھا سبھی، جس سے نہ کہنا تھا کبھی، جس سے چھپانا تھا سبھی، سب کچھ اسی سے کہہ دیا. مجھ سے کہا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. واہ. جس سے نہ کہنا تھا کبھی، جس سے چھپانا تھا سبھی، سب کچھ اسی سے کہہ دیا. مجھ سے کہا کچھ بھی نہیں. اور یہ شعر تھوڑا سیاسی انداز کا ہو گیا ہے. یہ بھی ملاحظہ کر لیجیے کہ اب کے بھی ایک آندھی چلی، اب کے بھی سب کچھ اڑ گیا. اب کے بھی ایک آندھی چلی، اب کے بھی ایک آندھی اڑ چلی، گیا. اب کے بھی سب کچھ اڑ گیا. اب کے بھی سب باتیں ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. واہ 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 واہ. اب کے بھی ایک آندھی چلی، اب کے بھی سب کچھ اڑ گیا. اب کے بھی سب باتیں ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اور ایک مطلع آخر میں، یہ میری شعری مزاج سے تھوڑا سا مختلف ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا. بھائی سنیے کیا کہنے. بہت اچھا مصرع. ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے. جناب ہو گئے کیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا. واہ 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 واہ. دوستو یقیناً یہ مختلف قسم کا مشاعرہ آج کا رہا. ان مشاعروں سے بالکل الگ کہ جس میں پرفارمنس، اداکاری اور لٹکے جھٹکے ہوتے ہیں. آج کے مشاعرے میں خالص شاعری پڑھی گئی، شاعری سنی گئی. آئیے اب صدر محترم تک ہم پہنچ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے youtube.com/وقت میڈیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم کرے تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286.